माल और दौलत की चमक ने इंसानियत को इस कदर अंधा कर दिया था कि लोग ये भूल चुके थे कि असली सुकून, असली दौलत और असली इंसानियत सोने की चमक में नहीं, बल्कि टूटे दिलों की दुआ और सिसकती आंखों में पिन्हा है। ये कहानी ऐसे ही दो जहानों की है। एक जहां गुर्बत की तारीकी में भी सब्र और शुक्र की शमा रोशन थी, और दूसरा जहां दौलत के अंबार तो थे मगर दिल की बेचैनी हर चमकती चीज़ पर भारी थी। शहर की एक पसमानदा गली में, जहां तंग और शिकस्ता मकानात एक दूसरे से यूं जुड़े थे जैसे कोई टूटा हुआ हार, एक छोटे से कच्चे मकान में रहीम अपनी बीवी आयशा और दो बच्चों 7 साला फातिमा और 5 साला अली के साथ रहता था। रहीम की जिंदगी मेहनत मजदूरी के गिर्द घूमती थी। सुबह सवेरे घर से निकलता, शहर के किसी कोने में काम की तलाश में मारा मारा फिरता, और शाम को जो कुछ कमा कर लाता उसमें बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त होता। उसकी कमीज पर पसीने और मिट्टी के दाग मुस्तकिल नक्श थे, और हाथों की हथेलियां मेहनत की दास्तान सुनाती थीं। आयशा अपने सब्र और कनाअत से रहीम का सहारा बनी हुई थी। घर के कामों में दिन भर मसरूफ़ रहती और बच्चों को दीन की बातें सिखाती। उनके चेहरे पर अगरचे गुर्बत की लकीरें थीं, मगर दिलों में अल्लाह पर कामिल भरोसा और एक दूसरे के लिए बेपनाह मोहब्बत थी। फातिमा, जो अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार और होशियार थी, पढ़ाई का शौक़ रखती थी। स्कूल की फ़ीस और किताबें उनके लिए किसी ख्वाब से कम न थीं। रहीम जब भी उसे किसी स्कूल की तरफ हसरत भरी नज़रों से देखता तो उसका दिल कट सा जाता। वो दिल ही दिल में सोचता, काश मैं अपनी बेटी को भी दूसरों की तरह बेहतरीन तालीम दे सकता। कभी कभी वो रात गए घर के बाहर लगे बल्ब की मध्यम रोशनी में किसी पुरानी किताब के औराक पलटती नजर आती, जिस पर मोहल्ले के किसी बच्चे ने तरस खाकर उसे दे दी थी। उसकी आंखों में एक अज़्म था, एक चमक थी जो गुर्बत की गर्द को भी मांद कर देती थी। अली अभी छोटा था, उसे भूख और तंगी का इतना एहसास न था। वो अक्सर टूटे खिलौनों से खेलता या मोहल्ले के बच्चों के साथ कच्ची गलियों में दौड़ता भागता। उसकी मासूम हंसी उनके घर की वाहिद दिलकश आवाज़ थी। दूसरी तरफ शहर के पोश इलाके में एक आलीशान कोठी थी, जिसके गिर्द ऊंची दीवारें और हरी भरी क्यारियां थीं। ये कोठी असलम साहब की थी, जो शहर के एक कामयाब और बड़े ताजिर थे। उनकी फैक्ट्रियों में सैकड़ों मजदूर काम करते थे। असलम साहब के पास दौलत की कोई कमी न थी। उनके बेटे अदनान की उम्र तकरीबन फातिमा जितनी थी, लेकिन उन दोनों की दुनियाओं में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। अदनान महंगे स्कूल में पढ़ता, उसके पास जदीद तरीन खिलौने थे और उसकी हर ख्वाहिश पल भर में पूरी हो जाती थी। असलम साहब अपने काम में इस कदर मसरूफ़ रहते कि घर और बेटे को भी ज़्यादा वक्त नहीं दे पाते थे। वो बड़े बड़े एहतियात देते थे, कई फलाही इदारों को फंडिंग करते थे, लेकिन उनकी ये सखावत अक्सर किसी की ज़ाती परेशानी को छुए बगैर ही सिर्फ एक आदादो शुमार बनकर रह जाती थी। उन्हें कभी किसी की आंखों में सिसकती हुई गुर्बत को बराह रास्त देखने का मौका नहीं मिला था। रहीम की जिंदगी में पहले से ही बेशुमार मुश्किलात थीं, मगर फिर एक नया पहाड़ टूट पड़ा। फातिमा को अचानक तेज़ बुखार हुआ, जो कई दिन तक नहीं टूटा। रहीम ने पहले तो घरेलू टोटके आजमाए, फिर मोहल्ले के एक नीम हकीम से कुछ दवाइयाँ लीं, मगर बुखार कम होने के बजाय मज़ीद शिद्दत इख्तियार करता चला गया। फातिमा का नन्हा जिस्म तप रहा था, आंखें धंस गई थीं और उसके होंठों पर प्यास की बेचैनी थी। रहीम और आयशा की रातों की नींदें हराम हो गईं। आयशा सारी रात जाए नमाज पर बैठी अल्लाह से अपनी बेटी की ज़िंदगी की भीख मांगती रहती। रहीम के दिल में एक खौफ बैठ गया था, ऐसा खौफ जो उसे किसी कीड़े मकोड़े की तरह चबाए जा रहा था। एक दिन फातिमा की हालत इतनी बिगड़ गई कि वो बेहोश हो गई। आयशा की चीख निकल गई, रहीम, हमारी बेटी, हमारी बेटी। रहीम ने उसे अपने बाजुओं में उठाया और तकरीबन भागता हुआ मोहल्ले के वाहिद डॉक्टर के पास पहुंचा, जो मामूली बीमारियों का इलाज करता था। डॉक्टर ने मुआयना करने के बाद परेशानी से सर हिलाया। रहीम भाई, ये मामूली बुखार नहीं है, इसे अस्पताल ले जाएं। मुझे लगता है इसे निमोनिया हो गया है और हालत तशवीशनाक है, इसे फौरी इलाज की ज़रूरत है। डॉक्टर के अल्फाज रहीम के दिल में खंजर की तरह पेवस्त हो गए। अस्पताल का खर्चा, अद्वियात, वो कहाँ से लाएगा? उसकी जेब में कुल जमा पूंजी बमुश्किल 100-200 रुपए थी, जो घर के अगले चंद दिन के राशन के लिए थी। रहीम ने डॉक्टर के सामने हाथ जोड़ दिए। डॉक्टर साहब, मेरे पास पैसे नहीं, मेरी बेटी को बचा लीजिए। डॉक्टर ने अफसोस से कहा, रहीम भाई, मैं एक आम आदमी हूँ, मैं यहाँ तक ही मदद कर सकता हूँ। अस्पताल का बिल बहुत ज़्यादा होगा। रहीम बेटी को लेकर वापस अपने घर आया। आयशा ने जब उसके चेहरे पर मायूसी और बेचारगी देखी तो उसका दिल डूब गया। रहीम ने फातिमा को चारपाई पर लिटाया, उसके माथे को छुआ जो आग की तरह दहक रहा था। उसकी आंखों से आंसू बेइख्तियार बह निकले। वो कभी अपनी बेटी को देखता तो कभी खाली हाथ देखता।
اس رات اس نے اپنی زندگی میں پہلی بار اس قدر بے بسی محسوس کی۔ عائشہ نے اسے سہارا دیا، رحیم، اللہ مالک ہے، ہمت نہ ہارو، وہی ہے جو سب کا رب ہے۔ اگلی صبح رحیم نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ بھیک نہیں مانگے گا، لیکن اپنی بیٹی کی جان بچانے کے لیے ہر دروازہ کھٹکھٹائے گا۔ اس نے کچھ لوگوں سے قرض مانگا، مگر کوئی مشکل وقت میں ساتھ نہیں دیتا۔ اس کے ایک پڑوسی نے اسے مشورہ دیا، رحیم، اسلم صاحب بہت بڑے آدمی ہیں اور کبھی کبھی مسجد میں ان کی سخاوت کے چرچے بھی ہوتے ہیں، شاید وہ تمہاری مدد کر سکیں۔ اسلم صاحب کا نام سن کر رحیم کے دل میں ایک عجیب سی مہر دوڑی۔ وہ اتنا بڑا آدمی اور میں ایک عام مزدور، کیا وہ میری بات سنے گا؟ مگر فاطمہ کی ہر سسک اس کے دل کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ وہ ہمت کر کے اسلم صاحب کی کوٹھی کی طرف چل پڑا۔ اس کے دل میں شرمندگی، امید اور خوف کا ایک طوفان برپا تھا۔ اسلم صاحب کی کوٹھی کے سامنے پہنچ کر وہ سہم سا گیا۔ یہ ایک عالیشان دنیا تھی جہاں کی ہوا بھی مختلف لگ رہی تھی۔ گارڈ نے اسے روک لیا۔ کیا کام ہے؟ رحیم نے لڑکھڑاتی آواز میں کہا۔ مجھے اسلم صاحب سے ملنا ہے، میری بیٹی بہت بیمار ہے، مجھے مدد چاہیے۔ گارڈ نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اسلم صاحب بہت مصروف ہیں، ایسے ہی ہر کسی سے نہیں ملتے، تم یہاں باہر انتظار کرو۔ رحیم کئی گھنٹے تک اس کوٹھی کے دروازے پر کھڑا رہا۔ سورج چڑھ کر سر پر آ گیا، پھر ڈھلنے لگا، مگر اسے ملاقات کا موقع نہ ملا۔ گارڈ کی ہتک آمیز نظروں اور اسلم صاحب کے مصروف ہونے کی بات نے اس کے دل کو مزید توڑ دیا۔ شام کو وہ خالی ہاتھ اور ٹوٹے دل کے ساتھ واپس لوٹا۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی کی نمی تھی۔ اس رات اسلم صاحب اپنے گھر میں ایک عالیشان پارٹی کی میزبانی کر رہے تھے، جس میں شہر کے بڑے بڑے لوگ شامل تھے۔ ہنسی مذاق، چمک دمک اور قیمتی کھانے ہر طرف تھے۔ اسلم صاحب مسکراتے ہوئے مہمانوں کو خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ ان کے بیٹے عدنان کو اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو گیمز کھیلنے کی اجازت مل گئی تھی۔ وہ اپنی دنیا میں مگن تھا۔ اس دوران رحیم کے گھر میں ایک لمحے کے لیے بھی سکون نہ تھا۔ فاطمہ کی حالت مزید بگڑ چکی تھی۔ اس کی سانسیں دھیرے دھیرے چل رہی تھی۔ عائشہ اس کے سرہانے بیٹھی قرآن کی آیات پڑھ رہی تھی اور رحیم سسک سسک کر دعا کر رہا تھا۔ اگلے دن جمعہ کا روز تھا۔ رحیم فاطمہ کو عائشہ کے پاس چھوڑ کر ایک بار پھر اللہ سے مدد مانگنے کے لیے مسجد چلا گیا۔ اس کے اندر اس قدر مایوسی تھی کہ وہ بمشکل چل پا رہا تھا۔ مسجد میں اسلم صاحب بھی موجود تھے، جو ہمیشہ جمعہ کی نماز با جماعت ادا کرنے آتے تھے۔ امام صاحب کا خطبہ جاری تھا اور ان کے الفاظ میں ایک عجیب تاثیر تھی۔ وہ کہہ رہے تھے، اے میرے پیارے مسلمان بھائیوں، یہ مال و دولت، یہ بلند و بالا عمارتیں، یہ لاحتیں، سب اللہ کی امانت ہیں۔ یہ دنیا فانی ہے اور اس کا ہر ذرہ ایک دن ختم ہو جائے گا۔ حقیقی دولت وہ ہے جو آخرت میں کام آئے، اور حقیقی سکون وہ ہے جو کسی ضرورت مند کی مدد کرنے کے بعد دل کو ملتا ہے۔ کیا ہم بھول گئے کہ ہمارے پڑوس میں کوئی بھوکا تو نہیں، کوئی بیمار تو نہیں؟ کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ اللہ نے ہمیں دولت اس لیے دی ہے تاکہ ہم اس کے بندوں پر خرچ کریں، ان کا سہارا بنیں؟ یہ مال و دولت ایک امتحان ہے۔ اگر ہم اس میں سرخرو نہ ہوئے تو آخرت میں سخت سوال ہوگا۔ ہمارے مال میں غریبوں کا حق ہے، یتیموں کا حق ہے، بیواؤں کا حق ہے۔ صدقہ و خیرات اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ اللہ نے کسی کو امیر بنایا تو کسی کو غریب، مگر دلوں کو پاکیزہ اور ایک دوسرے کا ہمدرد بنایا۔ امام صاحب کے الفاظ اسلم صاحب کے کانوں میں گونجنے لگے۔ ان کے دل پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ انہیں اچانک یاد آیا کہ کل ان کے گارڈ نے ایک غریب شخص کا ذکر کیا تھا، جو اپنی بیمار بیٹی کے لیے مدد مانگنے آیا تھا۔ انہوں نے اسے وقت نہیں دیا تھا۔ ان کے دل میں ایک ندامت کا احساس بیدار ہوا۔ امام صاحب کے ایک ایک لفظ نے انہیں اپنے گرد و پیش کا جائزہ لینے پر مجبور کر دیا۔ انہیں لگا کہ وہ اس چمکتی ہوئی دنیا میں بہت دور نکل آئے ہیں، جہاں انسانی ہمدردی اور اخلاص کی روشنی مدھم پڑ گئی ہے۔ ان کی آنکھوں میں ایک سوال سا ابھرا، کیا واقعی میں نے اپنے مال کا حق ادا کیا ہے؟ کیا میں نے صرف بڑے بڑے فلاحی اداروں کو رقم دے کر اپنی ذمہ داری پوری کر دی؟ نماز کے بعد اسلم صاحب مسجد سے نکلتے ہوئے رحیم کو ایک کونے میں سسکیاں لیتے دیکھا۔ رحیم نے اپنے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں پھیلا رکھے تھے اور اس کے ہونٹوں پر صرف فاطمہ فاطمہ کے الفاظ تھے۔ اسلم صاحب کی نظر اس پر پڑی تو وہ ان کا دل دہل گیا۔ اس سے پہلے وہ صرف غریب کو ایک عمومی تصور سمجھتے تھے۔ آج انہوں نے غربت کی بے بسی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ایک باپ کی آنکھوں میں آنسو، اس کے چہرے پر بے پناہ دکھ اور اس کی سسکیاں۔ اسلم صاحب کے دل میں جیسے ایک چٹان سرک گئی۔ وہ فوراً اس کے پاس گئے۔ بھائی کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ رحیم نے آنکھیں اٹھائیں اور سامنے اسلم صاحب کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ہکا بکا رہ گیا۔ اسلم صاحب، اس نے بمشکل کہا۔ ہاں، میں اسلم ہوں، بتاؤ کیا پریشانی ہے؟ اسلم صاحب کی آواز میں اب وہ رعب نہیں تھا، بلکہ ایک گہری ہمدردی تھی، ایک انسانیت کا درد تھا۔ رحیم نے اپنی ساری کہانی اسلم صاحب کو سنائی۔
فاطمہ کی بیماری، ہسپتال کی ضرورت اور اس کی بے بسی۔ اسلم صاحب سب کچھ سن کر بالکل خاموش ہو گئے۔ ان کے دل میں شرمندگی اور ندامت کے ساتھ ساتھ ایک درد اٹھا۔ میں کیسے اتنا اندھا ہو گیا تھا؟ انہوں نے سوچا۔ میں تو صرف بڑے بڑے چیک دیتا تھا، کبھی کسی کے آنسوؤں کو براہ راست پہنچنے کی کوشش نہیں کی۔ اسلم صاحب نے اسی وقت اپنے ڈرائیور کو بلایا اور رحیم کو اپنے ساتھ لے کر اس کے گھر گئے۔ عائشہ فاطمہ کے سرہانے بیٹھی رو رہی تھی۔ فاطمہ کی سانسیں اکھڑی ہوئی تھی۔ اسلم صاحب نے جب اس ننھی پری کو اس حالت میں دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے ایک لمحے کی بھی دیر نہ کی اور فوراً اپنی گاڑی میں رحیم، عائشہ اور فاطمہ کو ہسپتال لے گئے۔ ہسپتال پہنچ کر انہوں نے اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے فاطمہ کو فوری طور پر بہترین علاج فراہم کروایا۔ تمام اخراجات کی ذمہ داری خود لی۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ تھوڑی دیر اور ہوتی تو کچھ بھی ہو سکتا تھا، مگر اب بچی کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ رحیم اور عائشہ کی آنکھوں سے تشکر کے آنسو بہہ نکلے۔ انہوں نے اسلم صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کے حق میں دعائیں کی۔ اس دن کے بعد اسلم صاحب کی زندگی کا رخ ہی بدل گیا۔ انہیں یہ احساس ہو گیا تھا کہ اصل دولت کیا ہے اور اصل سکون کہاں۔ انہوں نے رحیم کو اپنی فیکٹری میں ایک اچھی نوکری دی تاکہ وہ باعزت دقیقے سے اپنے گھر کا گزارا کر سکے۔ فاطمہ اور علی کی تعلیم کی بھی ذمہ داری انہوں نے سنبھال لی۔ رحیم اور عائشہ کے گھر میں خوشیوں کا چراغ دوبارہ روشن ہو گیا۔ فاطمہ صحت یاب ہو کر دوبارہ پڑھنے لگی اور علی بھی اب ایک اچھے اسکول میں پڑھ رہا تھا۔ اسلم صاحب اب صرف فلاحی اداروں کو عطیات نہیں دیتے تھے، بلکہ وہ ذاتی طور پر غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرتے تھے۔ ان کے چہرے پر ایک ایسا اطمینان تھا جو انہیں پہلے کبھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ انہیں اب معلوم تھا کہ مال و دولت ایک امتحان ہے اور اس میں کامیاب ہونے کا واحد راستہ حقوق و لباد کی ادائیگی ہے۔ ان کے بیٹے عدنان نے بھی یہ سب قریب سے دیکھا اور اس کے دل میں بھی ہمدردی اور خدمت کا جذبہ پروان چڑھا۔ رحیم اور اسلم صاحب کی دنیا اب بھی الگ تھی، مگر ان کے دل ایک دوسرے کے لیے احترام اور محبت سے جڑ چکے تھے۔ اس کہانی نے ثابت کر دیا کہ دولت تو فانی ہے، مگر انسانیت اور اخلاص کا رشتہ ابدی ہے، اور اس رشتے کی ڈور جب مضبوط ہو جائے تو ہر دل میں سکون کی ایک نئی شمع روشن ہو جاتی ہے، جو غریبی کی تاریکی اور امیری کی بے چینی دونوں کو دور کر دیتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دولت تو صرف وسیلہ ہے، اصل دولت تو دلوں کی صفائی اور رب کی رضا ہے۔